مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی ایکسپوزیٹری پوڈ کاسٹ ہندی اردو پریچنگ روح کی بیداری میں متی کی انجیل اس کے چوتھے باب کی پہلی سے 11ویں آیات تک یسوع مسیح کی آزمائشوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ریفارمڈ بائی ٹروتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے سچے کلام کو جیسا وہ لکھا گیا ہے ویسے ہی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزار سکیں۔ لہٰذا متی 4 باب اس کی پہلی سے 11ویں آیات میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ تو 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہماری مدد کر کہ تیرے کلام کے اس مشکل ترین حوالے کو تیرے پاک روح کی مدد سے ہم سمجھ سکیں، اور تیری آزمائشیں ہمیں یہ نصیحت دیں کہ ہم شیطان کی چال بازیوں میں نہ آئیں۔ ہم یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام کا یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے کافی گہرے سچے پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے حوالے کو تفصیل سے بیان کروں، میں آج کے حوالے سے متعلق تاریخی اور تھیولوجیکل وجوہات بیان کرنا چاہوں گا۔ بائبل مقدس یعقوب کے ذریعے ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا بلکہ انسان اپنی ہی گناہ گار خواہشوں میں آزمایا جاتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا، تو پھر اس کی آزمائشیں کہاں سے آئیں؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے جسے جاننے کے لیے ہمیں باغ عدن میں آدم اور حوا کی آزمائشوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ایک بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو آخری آدم کے طور پر نئے عہد نامے میں متعارف کروایا گیا ہے، یعنی یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کیا جسے پہلا آدم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بائبل سکھاتی ہے کہ پہلے آدم کی نافرمانی سے ساری دنیا گناہ میں گر گئی، جبکہ آخری آدم یعنی یسوع مسیح کی فرما برداری سے خداوند کے لوگوں نے گناہوں سے نجات پائی۔ پہلے آدم کا امتحان باغ عدن میں لیا گیا جس میں وہ خداوند کی نافرمانی کرتے ہوئے ناکام رہا، جبکہ آخری آدم یعنی یسوع مسیح کا بھی امتحان لیا گیا جس میں یسوع مسیح نے خدا کی پوری وفاداری کرتے ہوئے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ یہ دونوں آدم گناہ سے بالکل پاک تھے، مگر پہلا آدم ابلیس کی چال بازیوں میں آ کر گناہ میں گر گیا، جبکہ آخری آدم یعنی یسوع مسیح نے وفاداری ظاہر کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دلوایا۔ یسوع مسیح کے لیے یہ وفاداری بہت ضروری تھی، کیونکہ اس نے صرف اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے اپنی جان ہی کی قربانی نہیں دینی تھی، بلکہ اپنے لوگوں کی خاطر بغیر کسی گناہ کے ایک بے عیب برہ کی طرح زندگی بھی گزارنی تھی۔ چنانچہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صرف موت ہی سے نہیں بلکہ اس کی پاک بے عیب بغیر کسی گناہ کے زندگی سے بھی اپنے گناہوں سے نجات پاتے ہیں۔ لہٰذا ہم دونوں آزمائشوں کا تفصیلی موازنہ کرتے ہیں، یعنی آدم کی آزمائش اور خداوند یسوع مسیح کی آزمائش جو کہ آخری آدم ہے۔
پہلے آدم کی آزمائش باغ عدن میں ہوئی، ایسا باغ جس میں آرام و آرائش موجود تھی، جس میں کھانے کے لیے ہر مفید چیز کثرت سے میسر تھی، جس کا نگہبان خداوند خود تھا تاکہ آدم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، جس کے پھلوں کی مکمل اجازت آدم کو دی گئی تھی کہ سوائے ایک درخت کے باقی تمام پھلوں سے وہ جتنا چاہے اور جب چاہے کھا سکتا ہے۔ آدم کی آزمائش اس کی زندگی کی بھرپور کثرت اور افزائش میں ہوئی، لیکن اس سب کے باوجود وہ خدا کی نعمتوں کو فراموش کرتے ہوئے نافرمانی کا پھل کھاتا ہے، جس کا بیج شیطان نے اس کے اور اس کی بیوی ہوا کے دل میں ڈالتے ہوئے ان کو اکسایا کہ وہ خدا کے خلاف نافرمانی اور گناہ کرے۔ دوسری طرف آخری آدم یعنی یسوع مسیح کی آزمائش ایک ایسے بیابان میں ہوئی جہاں کوئی انسان تو دور کوئی جانور بھی اپنا بسیرا کرنا پسند نہ کرتا، جہاں صرف جنگلی کیڑے مکوڑے، زہریلے بچھو اور ٹڈیاں رہتی تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی میرے عزیزو جہاں دور دور تک انسانوں کا کوئی بسیرا نہ تھا، جہاں کسی قسم کا نہ تو کھانے کا کوئی پھل تھا اور نہ ہی کوئی اور کھانے کی چیز، جہاں نہ تو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی درخت کا سایہ تھا اور نہ ہی رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں پناہ لینے کے لیے کوئی پناہ گاہ تھی۔ اور جب یسوع کو 40 دن اور 40 رات وہاں رہنے کے بعد بھوک لگی تو آزمانے والے نے وقت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے یسوع کو آزمایا۔ یہ 40 دن اور 40 رات کا فاقہ موسیٰ کے 40 دن اور 40 راتوں کے فاقے کو بھی ظاہر کرتا ہے، جس کے بعد خدا نے اسے اپنی شریعت عطا کی۔ پہلے آدم کو جس کا پیٹ ہر قسم کے اچھے پھلوں سے بھرا ہوا تھا، اسے اس کی افزائش اور فراوانی میں آزمایا گیا، جبکہ دوسری طرف دوسرے آدم کو جس کا پیٹ پچھلے 40 دنوں اور راتوں سے خالی تھا، اسے خالی پیٹ کھانے کے لالچ کے لیے آزمایا گیا۔ اور پھر پہلے آدم کی آزمائش اس کی تنہائی میں نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک اس کی مانند ساتھی دیا گیا جو خوشی اور غمی میں اور ہر کام میں اس کی حمایت کرے، جو اسے تنہا محسوس نہ ہونے دے اور جس کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کر سکے۔ جبکہ دوسری طرف یسوع مسیح جو کئی راتوں اور دنوں سے اکیلا بیابان میں تنہا تھا، اسی تنہائی میں شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف آدم کی آزمائش میں شیطان کا اس دنیا پر کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں تھا، جبکہ یسوع کی آزمائش میں شیطان گناہ کی وجہ سے پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ اب آدم اور حوا کی آزمائش اور یسوع کی آزمائش میں ایک مشترک نقطہ ہے جسے ہمیں ہر بار کلام کے اس حوالے پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ شیطان دونوں یعنی پہلے آدم اور آخری آدم یعنی یسوع مسیح کے پاس ایک ہی مسئلے کو لے کر آیا۔ آدم اور حوا سے شیطان نے یہ سوال کیا، کیا خدا واقعی کہتا ہے کہ تم نے باغ کے درختوں میں سے کچھ بھی نہیں کھانا؟ بے شک خدا نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا، بلکہ خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ آزاد ہیں کہ تمام درختوں میں سے کھائیں سوائے ایک درخت کے یعنی نیک اور بد کی پہچان والے درخت کے۔ پھر آدم اور حوا نے شیطان کو جواب دیا، نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں تمام درختوں میں سے کھانے کی اجازت ہے سوائے ایک کے جو خدا نے کہا کہ اگر ہم اس درخت میں سے کھائیں گے تو ہم ضرور مر جائیں گے۔ لیکن شیطان نے کہا، تم نہیں مرو گے بلکہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، نیک اور بد کا علم رکھنے والے۔ یعنی شیطان ان کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا نے تم سے جھوٹ بولا ہے، جو خدا نے کہا ہے وہ سچ نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اور پھر وہ اس پھل کو اچھا سمجھتے ہوئے کھا لیتے ہیں، یعنی شیطان کی بات مانتے ہوئے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کو اس دنیا میں لے آتے ہیں۔ یعنی وہ شیطان کے اس بہکاوے میں اس دغا بازی میں آ کر اپنے زندہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسری طرف بیابان میں بھی شیطان یسوع کے پاس ایک سوال لے کر آیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے بول کے روٹی بن جائیں۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے ایک چیز غور کی؟ شیطان بائبل مقدس کے ہی حوالہ جات کو غلط بیان کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی نافرمانی پر اکسائے۔ اس نے یہ آدم اور حوا کے ساتھ کیا اور وہ کامیاب رہا، اور اب وہ یسوع کے ساتھ بھی وہی کوشش کر رہا ہے، وہی کھیل کھیل رہا ہے جو اس نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، یسوع اس کی تمام چالاکی اور مکاری سے واقف تھا اور شیطان کو خدا کے کلام سے جواب دیتا ہے، جس پر وہ کچھ عرصہ کے لیے یسوع مسیح سے
دور چلا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان شیطان کے بہت سے ایسے خادمین ہیں جو کلام کو توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے لوگوں کو خدا کی نافرمانی کے لیے تیار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ خدا اور اس کے کلام کی نسبت انسان اور اس کی باتوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ مزید بائبل کی تاریخ میں سے ایک سوال جو یسوع کی آزمائشوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح میں وہ صلاحیت تھی کہ وہ آدم کی طرح اگر چاہتا تو گناہ کرتا؟ مجھے چند دن پہلے کا واقعہ یاد ہے جب میں اپنے ایک امریکی پادری دوست کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، جس نے یسوع مسیح کی آزمائشوں کے موضوع پر بات شروع کی، اور میں نے اسے یہی سوال کیا جس کا جواب اس نے یوں دیا کہ یسوع کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، جس پر میں نے بائبل مقدس کے حوالہ جات کو بیان کرتے ہوئے اسے وضاحت دی کہ یسوع کے لیے گناہ کرنا ویسے ہی ممکن تھا جیسے آدم کے لیے تھا، لیکن یسوع نے گناہ نہ کرنے کا انتخاب کیا اور اپنے باپ کی فرما برداری کی۔ اب جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یسوع میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خدا نے اپنے بیٹے یعنی یسوع مسیح کو اپنے لوگوں کی نجات کے لیے منتخب کیا تھا، اس لیے یسوع کے لیے گناہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ گناہ سے پاک ہونے کے لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر قبول کیا جا سکے۔ میرے عزیزو، بے شک اس نقطہ نظر کی بنا پر یہ کہنا کہ یسوع کے لیے گناہ کرنا ناممکن تھا بالکل درست ہے، اور یہ بھی کہنا بالکل درست ہے کہ یہودا اسکریوتی کے لیے گناہ نہ کرنا ناممکن تھا، اور یہی بات آدم اور حوا کے بارے میں بھی درست ہے، کیونکہ یہ سب کچھ خدا کی مقدس مرضی کے مطابق تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہودا اسکریوتی گناہ نہ کرتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آدم اور حوا گناہ نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ خداوند کے پلان کے مطابق تھا، خداوند کی مرضی کے مطابق تھا، اور سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا کہ خداوند نے اپنے جلال کے لیے وقت کے آغاز سے پہلے طے کیا تھا۔ لیکن چونکہ تمام انسانوں نے آدم سے گناہ وراثت میں پایا، اس لیے سب کے لیے گناہ کرنا فطرتی بات ہے، مگر یسوع مسیح نے آدم سے گناہ کو وراثت میں نہیں پایا، کیونکہ اس کا باپ کوئی انسان نہیں بلکہ خدا روح خود ہے۔ مسیحی کلیسیا کی تاریخ میں بھی ایسے کئی تھیولوجن گزرے ہیں جو یقین رکھتے تھے کہ یسوع مسیح کے لیے گناہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ خدا کا مجسم شدہ کلمہ تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کا یسوع مسیح میں مجسم ہونا دو نوعیتوں پر مشتمل ہے، انسانی نوعیت اور خدائی نوعیت، یعنی یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، اگرچہ وہ بالکل میری اور آپ کی طرح ایک انسان تھا جو بے شک میری اور آپ کی طرح گناہ گار نہ تھا، جسے میری اور آپ کی طرح بھوک پیاس بھی لگتی تھی، میری اور آپ کی طرح پسینہ بھی آتا تھا، اور وہ میری اور آپ کی طرح آزمایا بھی گیا، مگر ہمارے برعکس اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ میرے عزیزو، وہ ہماری طرح گناہ گار نہیں تھا، وہ مکمل طور پر بے گناہ تھا، اور گناہ اس پر ویسا اثر نہیں رکھتا تھا جیسا کہ ہمارے اوپر اثر رکھتا ہے آدم اور اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یسوع کی خدائی نوعیت اس کی انسانی نوعیت سے زیادہ تھی، یعنی یسوع زیادہ خدا اور کم انسان تھا اور اسی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ شخص منفسائڈ ہیریسی کا شکار ہوگا، جو کہ کلیسیا کی ایک بدعت تھی جس میں یہ مانا جاتا تھا کہ یسوع صرف خدائی نوعیت کے ساتھ آیا، نہ کہ انسانی نوعیت میں، جبکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ آگے دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 40 دن کے بعد یسوع کو بھوک لگی۔ بے شک یہ یسوع کی انسانی نوعیت تھی، یہ اس کا ایک جسمانی نیچر تھا کہ اسے بھوک لگی، کیونکہ اس کی روحانی نوعیت یعنی اسپرچول نیچر کو تو چاہے 40 چھوڑ کر 40 لاکھ یا 100 لاکھ بھی بھوکا رکھا جائے تو اسے کبھی بھوک نہ لگے۔ اور یہاں شیطان جو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور خدا باپ نے اس کے بپتسمہ کے وقت آسمان سے آواز دی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، پھر بھی وہ یسوع کو آزمانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں۔ لیکن یسوع نے جواب دیا کہ یہ لکھا ہے کہ اب یہ یہودیوں کے لیے بہت عام بات تھی کہ جب کوئی کہے کہ یہ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
یہ خداوند کے صحیفوں یعنی اس کی شریعت پرانے عہد نامے میں لکھا ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یسوع شیطان کو بائبل سے جواب دیتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ بے شک روٹی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے مگر انسان کے جینے کے لیے خدا کے منہ کا ہر کلمہ اسی طرح ضروری ہے۔ ہم یہ بات خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں بھی ہر روز پڑھتے ہیں جب اب دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں عطا کر۔ شاید آج بہت سے مسیحی جو یہ مانتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے مگر اس عقیدے کو جیسے یسوع مسیح نے بیان کیا تھا وہ نہیں اپنانا چاہتے۔ یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا کہ انسان کے جینے کے لیے خدا کے منہ کا ہر ایک لفظ ضروری ہے۔ یہی وہ کلام ہے جو پیدائش، اخبار، گنتی، نہمایہ، زبور، نوحہ، عبدیہ، میکا، نحوم، صفنیہ اور بائبل کی ہر کتاب میں موجود ہے، جو ہمارے جینے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بائبل مقدس کا کوئی اور حصہ۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سے صرف اپنی مرضی کے حوالے چنتے ہیں جن سے ہمیں اپنے مقصد کی حمایت ملتی ہے، لیکن وہ حوالے جو ہماری تربیت کرتے ہیں، وہ حوالے جو ہمیں پاک بننے کی تلقین کرتے ہیں، ہم انہیں رد کرتے ہوئے یسوع مسیح کی اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خداوند کے منہ کے ہر ایک کلام سے جیتا رہے گا۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے متی کی انجیل اتنی ہی ضروری ہے جتنی اخبار کی کتاب، یوحنا کی انجیل اتنی ہی ضروری ہے جتنی گنتی کی کتاب، بائبل کی ہر کتاب ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ بائبل کا کوئی دوسرا حصہ، کیونکہ یہ خدا کا واحد کلام ہے جو اس کے لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ پاک بنے جیسے وہ خداوند خود پاک ہے، اور اس زمین پر اس کے پاک لوگوں کی طرح ہم زندگی گزار سکیں۔ یہاں یسوع مسیح کی بیان کردہ تینوں آزمائشیں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہیں۔ آگے 5ویں آیت میں دوسری آزمائش میں شیطان یسوع کو ہیکل کی چھت پر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تین نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ جس کے جواب میں یسوع مسیح پھر کلام سے جواب دیتا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تیسری آزمائش میں 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ پھر شیطان یسوع کو بلند پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری سلطنتیں اسے دکھا کر کہتا ہے کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اب شیطان بخوبی جانتا تھا کہ یہ ساری سلطنتیں اور شان و شوکت جو وہ یسوع کو دینے کی پیشکش کر رہا تھا وہ یسوع کی وجہ سے ہی بنی تھی اور اسی کی وجہ سے قائم ہے، جیسا کہ پولس رسول کلسیوں کے خط میں بیان کرتا ہے کہ سب چیزیں مسیح میں یعنی اسی میں اور اسی کے لیے بنی تھی، یعنی سب چیزیں یسوع مسیح میں یسوع مسیح کے لیے ہی بنی تھی اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی قائم ہے۔ شیطان یہ سمجھنے لگ گیا کہ چونکہ آدم کے گناہ کے سبب سے اس نے اس دنیا پر قبضہ تو کر لیا اور اب شاید وہی اس کا مالک ہے۔ شیطان جانتا تھا کہ اگر یسوع مسیح صلیب پر اپنا کفارہ دے دیتا ہے تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ یسوع کو لالچ دے کر کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے گا تو یہ سب کچھ تجھے مفت میں مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے یسوع، اگر تو خدا کے منصوبہ کے مطابق چلے گا تو تجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی، اپنی جان دے کر، لوگوں سے ذلیل ہو کر، اپنے منہ پر تھکوا کر، خون بہا کر، یروشلم کی گلیوں میں گھسیٹ کر تجھے لے کر جائیں گے اور پھر جا کر تو خداوند کے منصوبے کو پورا کرے گا۔ لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، چپکے سے مجھے سجدہ کر لے اور یہ سب کچھ تجھے بغیر قربانی کے مل جائے گا۔ شیطان بالکل ویسا ہی کام کر رہا تھا جیسے جب ایک جنگ میں ایک ناکام بادشاہ جسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ہارنے والا ہے، وہ صلح کی پیشکش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس جنگ میں ہارنے پر اس کا اپنا سر بھی قلم کر دیا جائے گا۔ اور شیطان اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح یسوع مسیح کو صلیب پر کفارہ دینے سے روکا جائے، لیکن یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے صلیب پر اپنا کفارہ دیتا ہے اور اسی صلیب پر شیطان کا سر کچلتے ہوئے آسمان اور زمین کا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور آج یسوع مسیح اس دنیا کا اور آسمان اور زمین کا سردار اور بادشاہ ہے۔ اسی لیے اپنے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور آگے 10ویں آیت میں
یسوع ابلیس کو جواب دیتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی آزمائش ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم پر بھی یہی آزمائشیں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یسوع کے آزمائشوں میں جن 3 چیزوں کو یسوع نے رد کر دیا تھا، آج کا چرچ انہی 3 چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی آزمائشوں میں روٹی یعنی خوشحالی کو، جسمانی تحفظات یعنی شفا اور تندرستی کو، اور شان و شوکت یعنی اس دنیا کی عیش و آرام کی زندگی کی پیشکش کو رد کیا۔ اور آج کا بائبل کی تعلیمات سے ناواقف مسیحی انہی 3 چیزوں کو یسوع مسیح کے پاس سے ڈھونڈنے کی ضد میں ہے۔ مگر میرے عزیزو، بائبل کی تعلیمات واضح ہیں کہ جب تک ہم اس جسم میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، یعنی جب تک ہم اس جسم میں ہیں، ہم پر آزمائشیں، تنگی، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں اور لاچاریاں اور ہر قسم کی وہ چیز جو دوسرے انسانوں پر آتی ہے ہم پر بھی آئے گی، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ جو جان دینے تک بھی وفادار رہے گا وہ حقیقی تاج پائے گا۔ اور آج اگر آپ کا چرچ آپ کو یہ سب چیزیں دینے کی پیشکش کرتا ہے جو یسوع مسیح نے اپنی آزمائشوں میں رد کی، تو میرے عزیزو، آپ کو مسیح کے ایک حقیقی اور سچے چرچ کی ضرورت ہے، جہاں مسیح کی صلیب کی منادی ہوتی ہو۔ شیطان اور اس کے لوگ آپ کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ بہکانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ ایسا کرتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان اس دنیا میں لگا رہے، آپ کا دھیان بدروحوں پر، بیماریوں پر، شفاؤں پر، بڑے بڑے نشانات پر، بڑے بڑے کاموں پر لگا رہے، اور آپ کے پاس کبھی مسیح کی انجیل کو سننے کا ٹائم نہ نکلے۔ یہی مقصد ابلیس کا تھا، اور یہی مقصد آج ابلیس کے لوگوں کا بھی ہے، کہ لوگوں کو صلیب اور اس کی منادی سے دور کرنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسیح کی انجیل کی منادی سنتے ہوئے توبہ کریں اور ایمان لائیں اور خداوند ان کو نجات بخشے۔ وہ لوگوں کو خدا کی انجیل کی منادی سے دور کر دیتے ہیں جب وہ جسمانی راست بازی کو قائم کرتے ہوئے لوگوں کو زبردستی روزے رکھنے پر، لمبی لمبی دعائیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کی نظر میں وہ راست باز دکھیں، تاکہ لوگوں کی نظر میں ان کی جو ہے ورشپ کی جائے، تاکہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی، یہ بہن کتنی راست باز ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ مسیح کی راست بازی کی بجائے اپنی راست بازی پر فخر کرتے ہیں، اور لوگوں کا دھیان مسیح کی انجیل کی بجائے دیکھی ہوئی چیزوں پر لگاتے ہیں، اور مسیح کی راست بازی پر ایمان رکھنے کی بجائے اپنی راست بازی قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ انسانوں کی نظر میں وہ راست باز ٹھہرتے ہیں، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ بہن یا یہ بھائی بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، لہٰذا یہ راست باز ہے شاید۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ہمارے اچھے کام گندی دھجیوں کی مانند ہیں، ہماری راست بازی کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم راست باز ٹھہرائے جائیں گے تو صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح ناصری کی راست بازی کے سبب سے۔ روزہ رکھنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، بپتسمے لے لینا، یہ ساری چیزیں ہمیں راست باز نہیں بناتی، ہمیں راست باز صرف اور صرف یسوع مسیح اور اس کا کفارہ بناتا ہے۔ لہٰذا اچھے کام، دعائیں اور روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہم کہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں گے، بلکہ اچھے کام، دعائیں اور روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہم ایمان کے وسیلہ سے مسیح یسوع کے کفارے کے سبب سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کا چرچ لوگوں کو شفا، خوشحالی اور شہرت جیسی چیزوں کا لالچ دیتا ہے، تو یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سب چیزوں کو رد کر دیا تھا۔ جیسے یسوع شیطان کی چال بازیوں میں نہیں آیا، آپ نے بھی آج شیطان کے لوگوں کی چال بازیوں میں نہیں آنا، اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو ایسے لوگوں اور ان کی شیطانی چال بازیوں سے بچانا ہے۔ خداوند آپ کو شیطان اور اس کے لوگوں کی چال بازیوں سے بچا کر محفوظ رکھے، اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ نہ صرف اس میں امن اور سکون پائیں بلکہ اس کے لیے دکھ اٹھانے سے بھی نہ کترائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے وعدے کو کبھی نہ بھولیں کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نہ بھولیے گا کہ آسمان اور زمین کا پورا اختیار آج ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ شیطان کے پاس صرف جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور نجات پائیں، کیونکہ یہی واحد ایک راستہ ہے نجات کا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔
اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔